أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، آج میں آپ کو کچھ خوبصورت باتیں بتاؤں گی اور ہم سب مل کر یہ عہد کریں گے کہ ہم ان پر عمل کریں گے تاکہ ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو اور ہم انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن سرخرو ہو. تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. پہلا میں نے لکھا ہے، جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا. یہ میرے رب کا وعدہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم سے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے، کسی کا برا نہیں چاہیں گے، تو کوئی بھی ہمارا برا نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کوشش کیجئے کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا. یعنی اگر کسی کو بہت عزت دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اکثر انسان کی یہ فطرت ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو کم کر کے پیش کرتے ہیں، اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی برائیاں کرتے ہیں. یہ کرنے سے صرف تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سکون ملے گا، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پہ ہنس سکتے ہیں، لیکن بعد میں ہماری روح کو کبھی سکون اور چین نہیں ملے گا. اس لیے کوشش کیجئے کہ سب کی عزت کریں، سب کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. کوئی بھی چیز دل کو ایسا زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے. تو آپ کو قرآن پاک کی تلاوت روز کرنی چاہیے. قرآن مجید پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے. روزانہ زندگی کا معمول بنا لیں کہ تھوڑا بھی پڑھیں گے لیکن قرآن شریف کھولیں گے ضرور، کیونکہ قرآن شریف ہمارے پڑھنے کے لیے آیا ہے. اس کو ہم نے لپیٹ کے نہیں رکھنا، ہمیں اسے پڑھنا ہے، ورنہ قیامت کے دن یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے نہیں پڑھتے تھے. اس لیے قرآن شریف کو ضرور پڑھا کریں، روز ایک آیت پڑھا کریں لیکن کھولا ضرور کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا. ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں. اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا. ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے. تو ہمیشہ اچھائی کرنی چاہیے. میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یعنی ہم انسان ہیں، ہم کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. ہمیں دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے. جیسے کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یعنی عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر نیت اچھی ہوگی تو کام بھی اچھا ہوگا. اس لیے ہمیشہ ہمیشہ نیت اچھی رکھنی چاہیے. جب واسطہ اور رابطہ اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے. بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو اللہ کبھی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ حضرت بی بی فاطمہ سے شروع نہ کرتا. بیٹیوں کی قدر کیجیے. کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو. یعنی ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا. اس لیے دوسروں کی غلطیوں کو بھی ہمیں درگزر کر دینا چاہیے. باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا، ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا. یعنی باپ کی بہت عزت کرنی ہے آپ نے. بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کے بجائے لوگوں سے کرتا پھرتا ہے. کبھی اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں لوگوں کو نہ بتائیں، کیونکہ لوگ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے.
آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ تنکا بھی مانگنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مانگنی ہے یا بڑی سے بڑی چیز مانگنی ہے، مانگنی صرف اللہ سے ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں سے اپنی پریشانیوں کا ذکر بالکل نہیں کرنا آپ نے۔ صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو، یعنی صورت کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی بہت زیادہ اچھا بنائیں۔ کردار کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی قدر کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ عز و جل کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کا دل روشن اور نورانی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دن رات کرتے رہنا چاہیے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ تو اللہ پر ہمیشہ آپ نے توکل رکھنا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ رب سے اور ماں باپ سے دور ہو کر انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے عبادت کرنی ہے اور ماں باپ کا احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، تاکہ اللہ بھی خوش ہو اور آپ کی آخرت بھی بنے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ موت کو ہم سب بھول گئے ہیں، ہم سب بھول گئے ہیں، جبکہ ہر سانس، ہر دن ہم اس کے قریب جا رہے ہیں۔ تو موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اس کی تیاری آج سے ہی شروع کر دیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو مانگو ضرور ملتا ہے۔ یعنی آپ نے نماز کبھی نہیں چھوڑنی، نماز فرض ہے، اور قرآن مجید جو ایک مکمل کتاب ہے، ضابطۂ حیات ہے، اس کو آپ نے روز پڑھنا ہے۔ خوب نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ ان کی محبت سے جو منہ پھیرے، دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں۔ دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑ دیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خود اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ یعنی کبھی اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تھام کے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اس وقت بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے خاص بندوں میں چن لیا ہے۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیے، ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں، ہمیشہ مسکرا کے ملیں دوسروں سے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ جائے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کر، تو اتنا عقل مند نہیں جو خدا کے ارادے سمجھ سکے۔ یعنی ہم اتنے عقل مند نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے لکھا ہے ہم اس میں خود اپنی مرضی کریں، جو اللہ کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ کبھی شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔
اس لیے سجدے لمبے لمبے کیا کریں. اپنی جو بھی تکلیف اور پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گڑ گڑا کر سنایا کریں. اللہ تعالیٰ سننا پسند کرتا ہے اور دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو. کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو. اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں. یعنی کسی کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو خود نہیں کرتے، ہمیں اللہ نے اس قابل بنایا ہے، ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، تو کر کے کبھی اس سے بدلے کی امید نہ رکھیں. اس کا بدلہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اور بہت زیادہ گناہ بڑھا کے دے گا. جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. اس لیے ہمیں دوسروں کا احساس ضرور کرنا چاہیے. اور بہت خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے احساس کی نعمت سے نوازا ہوتا ہے کہ دوسروں کا احساس ہوتا ہے ان کے اندر. تو اس نعمت کو اپنے اندر برقرار رکھیے. بد نصیب ہے وہ شخص جس کے دروازے پر جنت آئی اور اس نے ٹھکرا دی، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی. دیکھیں ماں باپ کی خدمت کرنے کا کتنا زیادہ کہا گیا ہے کہ قرآن شریف میں بھی ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پاؤ تو ان کی خدمت کرو اور جنت حاصل کرو، ان کے سامنے اف تک نہ کہو. تو اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں. سنو، کسی کا اتنا دل نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے. جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے. کہ جو ہمیشہ آپ کے لیے سوچتا رہے، آپ کے لیے اچھا سوچے، آپ کو خوشیاں دینے کی کوشش کرے، اگر وہ اداس ہو جائے تو ضرور ضرور اس کی فکر کیجئے کہ کیا ایسی بات ہو گئی. آپ کی طرف سے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی جو وہ اتنا پریشان ہو گیا اور دکھی ہو گیا. تو بہت زیادہ اس کی فکر کریں جو آپ کی فکر کرتا ہے. جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ صرف عبادت والوں کا رب نہیں، ندامت والوں کا بھی رب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے سب مانگے، امیر غریب چھوٹے بڑے، گناہگار پرہیزگار متقی، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، سب کا اللہ ہے، سب کی سنتا ہے. آپ اس سے 1000 گناہ کر کے معافی مانگے وہ آپ کو معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کا رب نہیں ہے، ندامت والوں کا بھی رب ہے. حضرت علی کا فرمان ہے، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف. جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا، کیونکہ صبر بہت بڑی طاقت ہے. جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے. یعنی سجدے میں رہ کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے. دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی. تو کوشش کیجئے کہ ایمان کی دولت ہمارے پاس زیادہ ہو، جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سنوار دے گی. ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو. تو دیکھیں تربیت پہ بھی بہت زور دیا گیا ہے. ایک ہے تعلیم، ایک ہے تربیت. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے. یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی اور موت بھی. اس لیے آپ ہمیشہ حق بات کہیں، سچ بات کہیں. گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے. اس لیے
کبھی اگر کوئی آپ نیک کام کریں تو اس پہ غرور اور تکبر نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے یہ نیکی کا کام کیا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اپنے گناہوں پر معافی مانگے، استغفر اللہ کی تسبیح کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی آپ سے برا کرے تو آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلام کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ دیکھیں پھر صبر پہ زور ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے آپ نے۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ نہیں کہہ سک رہے، اتنے دکھی ہیں یا پریشان ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جا کے رو لیا کریں۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ آپ کی ہر مشکل آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ تو ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا، تو ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ تو شکوہ نہ کریں کسی سے، اگر کوئی برا کرے یا کچھ ہو، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ اپنے عمل سے دوسروں کو متاثر کریں، اپنے کردار سے ایسا کردار، ایسا عمل کریں کہ غیر مسلم بھی آپ کی بات سن کر، آپ کے عمل کو دیکھ کے سوچیں کہ یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا دین ہے، اور وہ اس کو اپنانے کی خواہش ظاہر کریں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ یعنی محنت آپ ضرور کریں، اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی ضرور کریں۔ یہ نہ کہیں کہ میں نے محنت کی ہے اور یہ کام ہو جائے، دعا ضرور کرنی چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، اور آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور عزت دے گا، آپ کی اور زیادہ ترقی دے گا۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دیکھیں پھر دعا آئی، تو دعا ایک مکمل عبادت ہے۔ ہر نماز کے بعد بھی آپ کو دعا کرنی چاہیے، اور بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ یعنی اگر اپنے دن کا آغاز آپ فجر کی نماز پڑھ کے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت اچھا دن گزرے گا آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کے دن میں برکت پیدا کر دے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ سورہ دوحہ میں ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو بالکل آپ نے دنیا میں نہیں ڈوبنا۔ دنیا ایک فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، آپ نے آخرت کی زندگی کے لیے محنت کرنی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی سوال پوچھا، اس کی 40 دن رات کی نمازیں قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو
کچھ حق نہیں ہے کہ آپ کو وہ آپ کے مستقبل کے بارے میں بتائے یا کوئی بات آپ کو بتائے نجومی. کچھ نہیں ہے، سب کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جو نجومی کے پاس جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے لیے جاتے ہوئے اٹھنے والا ہر قدم صدقے کے برابر ہے. یعنی ہمیں نماز پڑھنے کے لیے خاص طور پہ مرد حضرات کو جو وہ مسجد میں لے جاتے ہیں نماز پڑھنے، اٹھنے والا ہر قدم صدقے کے برابر ہے. تو کوشش کیجئے کہ نماز مسجد میں ادا کیجئے. شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے. یعنی ہر وقت ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. آپ اپنی نعمتیں دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں، کان، ہاتھ، صحت، تندرستی. اگر آپ گننا شروع کریں گے تو اتنی نعمتیں ہو جائیں گی کہ آپ ان کو گن بھی نہیں سکتے. اور کوئی چھوٹی سی چیز اگر نہیں ہوتی تو ہم ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر وقت شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کی تسبیح کیجیے. انشاءاللہ اللہ اتنا دے گا کہ آپ تھک جائیں گے. فرمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مصیبت کے وقت چیخو پکار کے بجائے صبر اختیار کرنے کی عادت بناؤ تاکہ خدا تمہاری مصیبت کو دور کر دے. آپ صبر کریں گے، اگر آپ کو کوئی مصیبت ہوئی ہے یا پریشانی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت کو دور کر دے گا. کبھی شور نہ مچائیں، کبھی لوگوں سے نہ کہیں، اس وقت بھی صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. یعنی اگر آپ عاجز بن جائیں، بہت زیادہ نیک بن جائیں، عاجز بن جائیں، متقی بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عزت دے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن کے لیے اتنا علم ہی کافی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. یعنی ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، تو ہم کبھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے. صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. تو دیکھیں پھر صبر کی تاکید کی گئی ہے. تو ہمیں ہر حال میں صبر سے کام لینا چاہیے. جب ہم صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غیب سے مدد فرمائیں گے. کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اس لیے ہمیں کم بولنا چاہیے، کم سونا چاہیے، کیونکہ جنہوں نے منزلیں حاصل کرنی ہوتی ہیں وہ کم سوتے ہیں، وہ زیادہ نہیں سوتے. دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے. ہمیشہ اچھا گمان رکھیں دوسروں کے بارے میں، کبھی کسی غلط فہمی میں نہ آئیں. جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. تو ہمیشہ ہمیں عاجزی سے لوگوں سے ملنا چاہیے اور عاجز انسان بننا چاہیے. غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کیونکہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے، اس وقت اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ غصے کے وقت بھی ہمیں بہت صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت. تو کبھی ہمیں یہ نہیں فکر ہونی چاہیے کہ دنیا نے ہم سے منہ پھیر لیا ہے. آپ حق پر رہیں، حق کی بات کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ آپ کی مدد کرے گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے. ہمیشہ اپنے ماں باپ دونوں کی عزت کریں. کوشش کیے کبھی وہ آپ کو بد دعا نہ دیں. ماں باپ ویسے کبھی بد دعا دیتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ ان کی اتنی خدمت اور عزت کریں کہ وہ ہر لمحہ آپ کو دعا دیں. آمین.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ دیکھیں غصہ ایک بہت بری چیز ہے، اور غصے میں انسان غلط فیصلے بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ غصے میں کوئی فیصلہ بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، اس کو نہیں تکلیف پہنچائے گا جو اپنے غصے پہ قابو کر لیتا ہے۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے، شیخ سعدی نے یہ فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں پھر ماں باپ کی خدمت اور اطاعت پر زور ہے۔ قرآن مجید میں بھی کافی دفعہ ماں باپ کی خدمت پہ زور دیا گیا ہے۔ اس سے آپ کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خونی رشتوں سے قطع تعلق کرے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی خونی رشتے دیے ہیں، ہمارے جو رشتے دار ہیں، ان سب سے ہمیں مل کر رہنا چاہیے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے۔ لڑائی جھگڑوں میں اپنا وقت بالکل نہ ضائع کریں، مل کریں، ہر رشتے کی عزت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے رشتے آپ نے بنائے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ یعنی آپ کا عمل، آپ کا کردار اتنا عظیم ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی سے ناراض نہ ہوئے کوئی اگر آپ کا دل دکھائے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہے۔ تو آپ نے دعا مانگنی ہے، کیونکہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان عاجز ہے یا ہوشیار ہے تو وہ بھی اس کی تقدیر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیوں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ یعنی جو ہم 5 وقت نماز میں وضو کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن ہمارے پیشانیاں چمک رہی ہوں گی۔ اور اگر آپ سارا دن وضو میں رہیں گے تو اس سے رزق بھی بڑھتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ وضو میں باوضو رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ تو اس لیے کبھی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے غصے میں آ کے کہ ہم مر جائیں، اللہ تعالیٰ کہ ہم، اس سے تو بہتر ہے کہ ہم مر جائیں، رائٹ؟ یہ کبھی نہیں کہیں، کبھی نہیں موت کی تمنا کریں۔ اگر آپ نیک ہیں اور زیادہ عبادت کریں، اور اگر گناہ کو ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ موت کے بعد ہمارے پاس ٹائم ختم ہو جائے گا۔ احادیث مبارکہ ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ جب اذان ہو تو اس کا جواب بھی دیا کریں، اور بہت احترام کے ساتھ اذان سنا کریں۔ سارے کام، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، 2-3 منٹ کی اذان ہوتی ہے، وہ کام چھوڑ کے آپ بیٹھ جائیں اور اس وقت آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے، تو ہمیں اللہ سے یہ بھی دعا مانگنی چاہیے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اسی کو وہ ہدایت دیتا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور میرے خیال میں وہ وقت ابھی آ گیا ہے۔ آج کل جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ چھپا کے ہم کرتے ہیں، معلوم نہیں کیوں ہمیں شرم آتی ہے، لیکن ناچ گانے اس پہ ہم بہت فخر سے جا رہے ہوتے ہیں، بال کھول کے بہت فخر سے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، جیسے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو،
جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. یعنی پھر معافی کا آیا کہ اس کو معاف کر دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. اس لیے نماز کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو اللہ اپنی حفاظت کا ذمہ ہٹا لے گا، اور اللہ اگر ہماری حفاظت نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ نہ دنیا میں رہیں گے نہ دین کے رہیں گے. اس لیے نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، اس کو ادا کرتے رہیے. جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ یعنی دعا مانگتے رہیے اللہ سے. جب ہم نے کچھ نہیں مانگا اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دے دی، اور جب ہم مانگیں گے تو وہ کیوں ہمیں نہیں دے گا؟ وہ ضرور دے گا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے. یعنی اللہ کے خوف سے کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہم گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور اللہ کے ڈر سے ہم رو پڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا انشاءاللہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. تو خاص طور پہ مرد حضرات کو یہ تاکید ہے کہ وہ اپنا ٹائم بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں. صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے. منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. یعنی اگر آپ نے کسی منزل میں پہنچنا ہے تو صبح سویرے، اللہ تعالیٰ نے صبح کام کرنے کے لیے بنائی ہے، تو صبح اٹھ جائیں اور اپنے دن کا آغاز کیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے آتی ہے، تو اپنے خیالات کو اچھا رکھیں، پریشانی بھی انشاءاللہ نہیں آئے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کے لیے تم مغفرت طلب کرو. یعنی ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اکثر ہم لوگوں کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں جو کہ غیبت میں شامل ہے. تو جب ہم نے غیبت کی تو ہمیں کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں توبہ استغفار اور مغفرت طلب کرنی ہوگی. یہ اس کا کفارہ ہے. کوشش کیجئے کہ کسی کی بات زندگی میں نہ کیجئے. تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے. یعنی وہ بہت زیادہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اور جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو پسند کیا ہے اور ان کو اپنے دربار میں حاضر کرنے کے لیے بلایا ہے. جن کی تعریف خدا کرے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے. کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. دیکھیں اللہ ایک ہے، اسی سے آپ نے مانگنا ہے، بالکل ادھر ادھر نہیں جانا، کیونکہ وہی ہر چیز پہ قادر ہے اور وہی آپ کو دے گا. تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے. جتنی کوشش کر لیں نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کن نہ کرے. تو دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون کر دیں، ہمارا کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کر دیں گے. تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے. تو آپ نے ہمیشہ جب بھی آپ اکیلے ہوں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اور شیطان پہ استغفر اللہ اور لا حول ولا قوت پڑھ کے اس کو دور ہٹانا ہے. ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی. یہ بہت گہرائی کی بات ہے. ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے. تو پھر مطمئن ہو جا، اپنے دل سے حسد، نفرت، کدورت کو باہر نکال کے پھینک دے اور صاف دل صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ لے. کیونکہ جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو ہی ملے گا، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. صرف آپ نے صبر سے کام لینا ہے. بے شک
یہ قرآن تو نصیحت ہے، بس جو چاہے راستہ اختیار کر لے اپنے رب تک پہنچنے کا. یعنی اس قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ ایک نصیحت ہے. وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. دیکھیں یہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ کبھی کسی کو تانا نہ دیں، کبھی کسی کی عیب کی تلاش نہ کریں، بس اپنے اپنے تک رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. جو گناہ ہو گئے ہیں اس پہ بھی معافی مانگیں اور آئندہ بھی کوشش کریں کہ کسی کو ہماری وجہ سے دکھ نہ پہنچے. نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے. تو نماز کی پابندی آپ نے ضرور کرنی ہے. کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے. تو ہمیں اتنے اتنے نیک کام کرنے چاہیے، اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گزارنی چاہیے کہ قیامت کے دن ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. آمین. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو قیامت کے دن جب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تب اس میں ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی جو اس نے کبھی نہیں کی ہوں گی. وہ پوچھے گا یا رب یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تیری بے خبری میں لوگوں نے تیری غیبت کی، یہ نیکیاں ان کے غیبت کرنے سے تجھے ملی ہیں. تو دیکھیں کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کیونکہ ان کی نیکیاں بھی آپ کی نیکیاں ان کو چلی جائیں گی. بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو. اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہ تو رحیم و کریم ہے. وہ کیوں نہیں دے گا آپ کو؟ وہی تو دے گا. تو اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، بے سکونی ہے، اور زیادہ عبادت کریں، اور زیادہ عبادت کریں، اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگیں، وہ ضرور دے گا آپ کو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس شخص پر نصیحت اثر نہ کرے وہ سمجھ لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے. تو نصیحت ضرور سنا کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہے. اور یہی کرم کافی ہوا اللہ کا کہ اس نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان العظیم ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے. اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا. آمین آمین آمین. یہ ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، کیونکہ جب اللہ دے گا تو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اور اگر انسان سے کوئی فیور ہو گئی تو وہ رسوا کرے گا. حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی. تو دیکھیں صدقہ کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو صدقہ کیا کریں. اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کریں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ کے اتنے ہمیں قریب ہونا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے. عمل اچھا کریں اپنا. اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے. تو یہ سوچ کر انسان کا غرور ختم ہو جائے گا کہ آخر آنا ہم نے بھی یہی ہے. اور آخر میں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یا اللہ مجھ گناہگار کو بخش دے، یا اللہ مجھ گناہگار کو بخش دے، یا اللہ مجھ گناہگار کو بخش دے.
اس کی تسبیح کی عادت بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ. ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہم نے جانے انجانے میں کتنے گناہ کر دیے، ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی، تو ہر وقت استغفر اللہ کی تسبیح کیجئے. جو ہم نے آج کچھ تھوڑا بہت سیکھا، کوشش کیجئے اس میں سے کچھ اپنی زندگیوں میں لے آئیں تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ، بہت شکریہ.